कसम अगर इस्लामी हुकूमत हो इनको कोड़े मारे जाए, इनको पकड़ कर सजाएं दी जाए जो रमजान मुबारक की बेहुरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं। और रमजान की तौहीन करने वालों, अल्लाह के भेजे हुए रमजान मुबारक की बेइज्जती करने वालों, खुदा की कसम कब्र में वो शदीद अज़ाब भुगतना पड़ेगा जिसकी इंतहा कोई नहीं। ऐ मेरे नूरी फरिश्तों देखो, मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी ना पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना ना खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को ना देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का एक बहुत ही खूबसूरत बयान सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इस बयान को आप गौर और तवज्जो सुने तो इंशाल्लाह इस बयान से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, मैं आपके सामने इस बयान को शुरू करता हूँ और मैं भी आपके साथ साथ इस बयान को सुनता हूँ। और पहले रब को समझोगे तो नबूवत समझ में आएगी। जब अपनी समझ में रब ही नहीं आया तो खुदावंद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क्या समझ में आएगी? न कुरान समझ में आएगा। अगर कुरान समझ में आए तो हम लोगों पे यूं जुल्म करें। कोई अपने आप को वजीर, अपने आप को खुदा बना लेता है, कोई सफीर अपने आप को खुदा समझता है, कोई बादशाह अपने आप को खुदा समझता है। मैं तो इतनी बात कहूंगा कि मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आहल है, मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आहल है, दिल के दुख देने से नादा अर्श भी हिल जाएगा। मजलूम की आग से बचो, वजीर हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, मजलूम की आग खुदा की कसम समंदर में डाल दो, वहां भी आग लग जाएगी। और हमारे अकाबिर का तो सेवा एक ही रहा है, उन्होंने एक ही तालीम दी कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, लो मिट जाएगी सितमगर तेरी हस्ती एक दिन। हमने बड़े बड़े मिटते देखे, हमने बड़े बड़े जालिमों को खाक में मिलते देखा। ये हमारे सामने की बात है, परसों की बात है। शहनशाह ईरान 26 पुश्तों का बादशाह, बादशाह का बेटा, बादशाह का पोता, बादशाह का परोता, आगे चलते जाओ चलते जाओ। खुदा की कसम जब वक्त आया ईरान में कब्र की जगह न मिली। वो किसी फकीर ने उस जमाने में खैरात मांग रहा था तो किसी नौजवान ने 5 रुपए दे दिए, तो फकीर ने दुआ दी अल्लाह तुझे बादशाह बनाए। और कहने लगा बाबा ना और कोई दुआ दे, ए दुआ ना दे। उन्होंने कहा क्यों? कि शहनशाह ईरान का हाल मेरे सामने है, मैनू बादशाह की लोड़ नहीं, मुझे कोई और दुआ दे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, अखलाक हमीदा, साये जमीला, सारी जान से निराली, तमाम कायनात से शान भी निराली, आन भी निराली, इज्जत भी निराली, नबूवत भी निराली। इसलिए उलमाए देवबंद का यह अकीदा है हमारे नबी का पसीना भी निराला, हमारे नबी का मदीना भी निराला। सैयद उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पे दोपहर को आराम फरमाया करते थे, तो जो पक्खा झलती थी, जो पसीना आता उंगली से साफ करके शीशी में डाल लेती। जब बच्ची की शादी की, लड़की की शादी की
کوئی اپنی بچیوں کو سونا دیتا ہے، کوئی چاندی دیتی ہے، کوئی دولت دیتی ہے، کوئی جہیز دیتا ہے. خدا کی قسم ام ہانی مبارک ہو، تو نے اپنی لخت جگر کو کالی کملی والے کا پسینہ دے دیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بچی مدینہ طیبہ میں جب اس شیشی کو کھولتی تو سارا مدینہ پاگل ہو جاتا. چلو نبوت کی خوشبو آئی ہے، شاید زیارت بھی ہو جائے. گلیوں میں لوگ نکل آتے تھے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا. ہمارا عقیدہ ہے جو جوتی میرے آقا کے قدم مبارک کو لگ گئی اس کا شان اتنا بلند ہو گیا کہ وہ عرش پہ پہنچ گئی. جو کپڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ گیا اس کی شان دو بالا نرالی ہو گئی. مدینہ مدینہ ہے، اس کی گلیاں نرالی، اس کی ہوا نرالی، اس کی فضا نرالی، اس کی تمام چیزیں نرالی. خدا کی قسم وہ تو اتنا پیارا شہر ہے. نبی کو تو پیارا تھا ہی، اللہ کو بھی اتنا پیارا ہے اس شہر کی قرآن میں قسمیں کھا دی. اور پھر اگلی بات سنو، ہمارے نبی کی بات بھی نرالی، ہمارے نبی کی بات بھی نرالی، ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی. نہ میرے نبی کی بات کا کوئی مقابلہ کر سکے، نہ میرے نبی کی جماعت کا کوئی مقابلہ کر سکے. تم نے ہزاروں گورنر دیکھے، تم نے ہزاروں صدر دیکھے، تم نے ٹیلی ویژنوں پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت دیکھے، بڑے بڑے دولت مند دیکھے. خدا کی قسم بلال نے زندگی میں لاکھوں مرتبہ امام الانبیاء کا دیدار کیا. کون مقابلہ کر سکتا ہے ان حضرات کا؟ ان کی ذات نرالی ہے صحابہ کرام کی. اور خدا کی قسم یہ تو اتنے اونچے لوگ ہیں، ان کے بچوں کے نام بھی حضور نے آپ رکھے. یہ بیمار پڑے کہ ان کو پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب یہ فوت ہو گئے حضور کی حیات مبارکہ میں ان کے جنازے سرکار نے پڑھائے. اسی لیے مدینہ منورہ میں یونیورسٹی قائم فرمائی، دارالعلوم قائم فرمایا، کالج قائم فرمایا، مدرسہ قائم فرمایا. اور قصور کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا بھی ہے صحابہ اس مدرسے کے فارغ ہیں، صحابہ اس مدرسے کے فیضیاب ہیں جس کا پرنسپل کالی کملی والا ہے، جس درس میں صحابہ پڑھے اس کا نصاب تعلیم آسمان سے آیا قرآن کریم. اب بتاؤ جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کا نصاب آسمانی ہو عرش عظیم سے آیا ہو، اتنے بڑے استاد کے شاگردوں کا اور اتنے اچھا نصاب پڑھنے والوں کا امتحان کون لے؟ کون امتحان لے ان کا؟ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے شاگردوں کا اگر امتحان نہ ہوا قریب آ کر قیامت کے نزدیک آ کر کے لوگ ان کو بکواس کیا کریں گے، ان کا گلہ کیا کریں گے، ان کی شان میں گستاخی کیا کریں گے. اس لیے شاگرد تیرے ہوں امتحان کوئی اور لے یہ اچھی بات نہیں. میں اپنے محبوب کے شاگردوں کا میں خدا خود امتحان لینے آؤں گا. خدا امتحان لینے کے لیے یہ کوئی گپ نہیں، کوئی یوں بنایا ہوا قصہ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، میں خدا نے امتحان لیا صدیق اکبر سے لے کر سہیل تک کا، فاروق اعظم سے لے کر بلال تک کا، سب کا امتحان میں نے لیا. ان کا امتحان میں نے خدا نے خود کیا. الہی کون سی مضمون میں ان کا امتحان لیا، کون سی بات میں ان کا امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے ان کی نیتوں کا امتحان لیا، میں نے ان کے ارادوں کا امتحان لیا. الہی پھر کیا ملا؟ فرمایا
फरमाया लित्तक़वा, परहेज़गारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा डर मिला, मेरे महबूब की इताअत मिली, मेरे महबूब की गुलामी मिली, मेरे नबी के इशारों पे गर्दनें कटाना मिला, मेरे नबी के इशारों पे लहू की नदियां बहानी मिली, मेरे महबूब की अजमत मिली। इलाही फिर इनको डिवीजन आपने कौन सी दी? फरमाया लहुम मगफिरतुन व अजरुन अज़ीम। फरमाया इनकी डिवीजन क्या पूछते हो? मेरा करम इनके लिए, मेरा लुत्फ इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरी मेहरबानी इनके लिए, मेरा करम इनके लिए, मेरी शफकत इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए, मेरी न्यामतें इनके लिए, सुर्ख याकूत के मकानात इनके लिए, सब्ज याकूत के मकानात इनके लिए, सोने चांदी की ईंटों के महलात इनके लिए, दूध की नहरें जन्नत में इनके लिए, बड़े बड़े बागात इनके लिए। और क्या पूछते हो? ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मुझसे राजी, मैं इनसे राजी। इनको मैंने तमगे दे दिए, रजामंदी के तमगे दे दिए, इनको मैंने बड़े बड़े निशान दे दिए, इनको मैंने नवाज दिया। मैं जानूं और ये जाने तुम होते कौन हो? हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अली मुल्तानी, तुम कौन हो? वो जन्नत में आराम फरमा रहे हैं, वो जन्नत में सो रहे हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल में सो रहे हो। तुम कौन हो उनका फैसला करने वाले? तुम पहले अपना फैसला तो करो, तुम किस मर्ज की दवा हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की जमात का गिला करने वाला अपने मुतालिक फैसला कर ले, अल्लाह के यहां उसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर कुरान समझ में नहीं आता तो बड़े बड़े होटलों पे जहां अक्सर दुनियादार लोग लफंगे छोकरे बैठते हैं, उनसे जाकर कभी समझ लो, लोग यार के पीछे जान दे देते हैं, लोग यार के पीछे जान दे देते हैं। और मेरा यार नू तू क्यों छेड़ा? तलवार मार देते हैं, छुरा मार देते हैं, जख्मी कर देते हैं, जान से मुका देते हैं। मेरे यार की तौहीन क्यों की? और दुनिया में लफंगे लोग अपने यार की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, काली कमली वाला अपने यारों की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा? किस तरह बर्दाश्त करेगा? और एक और बात समझो, सहाबा किराम तो बहुत बड़ी शान के मालिक हैं, अजमतों के मालिक हैं। सरकार ने तो एक और फैसला कर दिया, फरमाया अरब वालों का गिला ना करो, अहले अरब की शिकायत ना करो, चुगली ना करो, गीबत ना करो, मदीने वालों का गिला ना करो, मक्के वालों का गिला ना करो, ताइफ वालों का गिला ना करो, रियाद वालों की शिकायत ना करो, अरब वालों को कुछ ना कहो। ये नहीं फरमाया नाजायज है, ये नहीं फरमाया कब्र का अज़ाब मिलेगा, ये नहीं फरमाया जहन्नुम मिलेगा, ये नहीं फरमाया क़यामत में यूं होगा। इश्क की तरफ ले आए, फरमाया लोगों अरब को कुछ ना कहना, इसलिए मैं अरबी। हाय हाय हाय, नहीं समझे? फरमाया लोगों मैं अरबी, खुदा का कुरान अरबी, जन्नतियों की जुबान अरबी। जो नबी अरब वालों का गिला बर्दाश्त नहीं करता, वो सिद्दीक का गिला कैसे बर्दाश्त करेगा? उमर फारूक का गिला कैसे बर्दाश्त करेगा? उलमा इकराम ने लिखा है, मदीने पाक में एक आदमी ने दही खरीदा और यूं उंगली से चाक कर जो देखा तो दही खट्टा था, और कहने लगा ओहो मदीने का दही तो बड़ा खट्टा। बस शाम आई, रात को सो गया, रात को ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया चला जा मेरा मदीना छोड़कर, तुझे जहां मीठा दही मिलता हो वहां चला जा। और नौजवानों नहीं समझे, जो नबी अपने मदीने के दही को खट्टा नहीं कहने देता, वो अपने यारों को गालियां देने देगा? इतना ताल्लुक है सहाबा इकराम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ, और वो ताल्लुक यूं ही नहीं बन गया, बल्कि हज़रात सहाबा इकराम ने अपनी तकदीर को अपनी खून की लकीरों से लिखा है
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے بیت اللہ میں، حرم محترم میں۔ اللہ پاک سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مکے کی چودھری موجود ہے، سردار موجود ہے، بڑے بڑے نمبردار موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ چاروں طرف سے سارا مکہ ٹوٹ پڑا، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، یعنی مارنے والے سارے اور مار کھانے والا ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا بہت برا حال کر دیا مار مار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے کسی کو دھکا ادھر دیا، کسی کو ادھر کیا، اور میں نے آواز لگائی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ظالموں کیا تم اس جوان کو مارنے لگے ہو جس کا اور کوئی گناہ نہیں، خطا نہیں، وہ صرف تمہیں اتنی بات کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، مجھے پالنے سنبھالنے والی وہ ایک ذات ہے، اتنی بات پر کیوں مارتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بچاتے بچاتے منع کرتے کرتے ایک ظالم آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، یتیم مکہ کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی، گلا گھونٹ دیا گیا شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے وہ مشکل سے پھندا نکالا اور وہ کپڑا نکالا، ایک اور کمینہ آگے بڑھا، گردن مبارک میں چادر ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ وہ کون تھا اس وقت جس نے اس مار کے وقت اتنی مار کھائی؟ ابو بکر صدیق تھا، جس کو تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔ آج وہ وفادار نہیں، کوئی اور وفادار بن گیا۔ سارے صحابہ کرام کا اعتقاد یہ تھا، کسی نے پوچھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، تو نہ فتوا دیا، نہ یہ کیا، نہ وہ کیا، فرما جلدی جا مسجد میں جا کر صدیق کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے، اگر نبی کی نماز دیکھنی ہے تو صدیق کی نماز کو دیکھ لے۔ ایک وقت میں کوئی پہلو کہیں نہیں کرتا، کوئی صحابی بھی بھاگنے کے لیے تیار نہیں، بچنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو خدا کی قسم 13 سالہ زندگی اتنی دکھوں بھری ہے، اگر ایمان کی رکھتی ہے تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ او اللہ والے تجھے رات دن تیرے بچے ناشتہ بھی کریں، دوپہر کو بھی کھائیں، عصر کو بھی کھائیں، عشاء کو بھی کھائیں، کھاتے پیتے سو جائیں، اٹھے جب بھی کھاتے پیتے اٹھے۔ مالک کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی کئی دن درختوں کے پتے چبائے، 5 دن کے فاقے آئے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ کہاں کبھی سوچا تک نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے اصحاب سچے پکے، تمام کے تمام اللہ والے، کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جو پیچھے رہ جائے۔ اس کی گواہی قرآن دیتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے تھکے مومن ہیں۔ گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، مال قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، ساری دولت قربان کر دی، کوئی چیز صحابہ کرام نے اپنے پلے نہیں رکھی۔ اور ان میں سے بعض کی شان تو اتنی امتیازی ہے کہ وہ میں نہیں کہتا،
تورات کہتی ہے، انجیل بیان کرتی ہے، زبور بیان کرتی ہے، خدا کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی کا فرمان بیان کرتا ہے۔ سو نہ جائیں آپ لوگ، دیر بھی کافی ہو گئی۔ ایک بات آپ بھی بتائیں، جتنے بیٹھے ہو قسم کھا کے بتانا، کبھی تم نے دعا مانگی یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما؟ دعا مانگی کبھی؟ بڑے بڑے ولی بیٹھے ہیں، حاجی، غازی، نمازی، مجاہد، بڑے بڑے، اللہ کبھی دعا مانگی یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما؟ چلو تم اپنے لیے تو نہیں مانگتے، کل صبح کو فجر کی نماز جہاں جہاں پڑھو گے وہاں سلام پھیر کر ذرا زور سے دعا مانگنا، یا اللہ سارا مولوی شہید ہو جائے۔ مولوی نے بالکل آمین نہیں آکھنی، سوٹا تو انہوں لبنا نہیں، مسلح ہی چک کے تیرے سر سے مارے گا۔ میں تیرے گھروں کھانا تو مینو ماران میں پھر دا۔ یہ ایک ایسا جوان ہے جو ہر نماز کے بعد دعا مانگتا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا، الہی شہادت کی موت عطا فرما، در تیرا ہو، سر میرا ہو، نام تیرا ہو، خون میرا ہو، تیری توحید پہ، تیرے قرآن پہ میرا گلا کٹ جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میں ہر وقت یہی جستجو اور آرزو رکھتا ہوں۔ یہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے تو شہادت مانگی اور اس کو امام الانبیاء نے مانگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جولیاں پھیلا پھیلا کے رو رو کے مانگا۔ فاروق تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا، اور مانگنے والے کی جولی بھی دیکھ، دینے والے کا خزانہ بھی دیکھ۔ مانگنے والا مصطفیٰ ہے، دینے والا خدا ہے، اور آنے والا فاروق ہے۔ دعا کرتا ہے ہر وقت، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ مولا تیری راہ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہانا چاہتا ہوں، تیرے نام پہ کٹنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بات پسند نہیں بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مروں، سڑکوں پہ مروں، میں عورت کے پیچھے مروں، میں دولت کے پیچھے مروں، میں حکومت کے پیچھے مروں، میں تخت و تاج کے پیچھے مروں، مجھے تو شہادت کی موت چاہیے۔ کیوں؟ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ۔ اللہ پاک کہتا جو میری راہ میں کٹ گیا، میرے نام پہ مر گیا، میرے نام پہ جس کے گلے پہ خنجر چل گیا، خدا کہتا ہے بل آیا، میں اعلان کرتا ہوں جو میرے نام پہ مرے گا قیامت تک اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ آواز آئی میرے محبوب کے محبوب اور میرے فاروق، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق جب تیری شہادت کی باری آئے گی، گواہی کی باری آئے گی، یاد رکھ میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ دوسری دعا فاروق اعظم کی، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہی مدینے شہر کا دفن عطا فرما۔ کبھی تم بھی دعا مانگ لیا کرو، یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما، مدینے میں قبر کی جگہ عطا فرما۔ حالانکہ تخت و تاج کا بادشاہ بننا سوکھا ہے، مدینے میں جگہ ملنی بڑی اوکھی ہے، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔
وہ تو ان لوگوں کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا. 18 برس تک موت آئی، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ گزرا. تیرا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، کسی کا جنازہ پارک میں ہوگا، کسی کا جنازہ کھیت میں ہوگا. شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبوی میں رکھا ہوا ہے. اور جب قبر بنائی گئی، قبر حکومت نے بنائی، اور قبر کے پاس جب لوگ بعد میں گئے تو حیران ہو گئے، سا مولا تو یوں بھی نوازتا ہے، تو یوں بھی نوازتا ہے. گویا یوں معلوم ہوا کیا وعدہ ہے. شیخ الحدیث ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی، تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی، فضائل کی کتابیں لکھی، ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں بے نمازی نمازی بن گئے، کروڑوں بے دین دیندار بن گئے، کروڑوں راہ بھولے ہوئے نبی کے سچے عاشق بن گئے. آج میں تجھے نواز دوں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی. ادھر سیدہ رقیہ، ادھر سیدہ زینب، ادھر سیدہ ام کلثوم، ادھر فاطمہ الزہرا، اور نبی کے خاندان میں جگہ مل گئی. ہمارے یہاں تو حج کی درخواست جب نکل آتی ہے نا تو بڑے میاں بازار میں چل پڑتے ہیں. السلام علیکم. اگلا کہتا وعلیکم السلام، میرا کیا سنا معاف کر دیو. اگلا بڑا حیران ہوتا ہے بھی یہ تو گل مرن ویلے بندہ کرتا چنگا بلا کھڑا تھا. آخر میرا کیا سنا معاف کر دیے. وہ کہنا چودھری جی خیر ہے کی ہے. آخر آج جی درخواست نکل آئی نا میری، میں مدینے جانا مکے جانا. مبارک ہو جی، مبارک ہو مبارک ہو. بس تسی یہی دعا کرنا اللہ کرے خیر نال واپس آ جائیے. وہ تو بم پہ رہے ہیں، بم بستے ہیں. عاشق کبھی یوں بھی کہتا کہ میں واپس جلدی آ جاؤں. ارے اس کو تو ساری عمر یوں معلوم ہوتا ہے کہ 1 منٹ گزرا ہے ابھی. اس لیے اللہ والوں نے ہر وقت بڑی کوشش کی. شیخ القرآن قاریوں کا سردار مولانا قاری فتح محمد صاحب سب کا دو رحمت اللہ علیہ 20 سال تک مدینے میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا. شب برات والی رات میں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے، دوزخ کے دروازے بند تھے. اللہ کی رحمت برس رہی تھی، آسمان دنیا پہ اجلیات تشریف لائی ہوئی تھی. قاری فتح محمد صاحب جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہو گئے. تمناؤں کی بات ہے، آرزوؤں کی بات ہے، حسرتوں کی بات ہے. اور ہم تو یہ حسرت بھی نہیں کرتے کہ مدینے میں جگہ مل جائے. وہاں جا کر بلکہ لوگ لڑتے ہیں، اجی وہ بچے اکیلے ہیں، دکان پہ کوئی نہیں، 1 تاریخ پہلے اگر سیٹ مل جائے تو بہت اچھا ہے. واہ بھائی واہ، اچھا عاشقوں کا سیوا یہ ہوا کرتا ہے. کبھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو دعا مانگی، آواز آئی میرے محبوب کے محبوب تو مدینہ مانگتا ہے، تو مدینہ شہر مانگتا ہے، میں تو تجھے اپنے محبوب کے بالکل بغل میں جگہ دوں گا. جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے. کس قدر خوف خدا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں. کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے آج کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے او لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. اس لیے میں تمہیں بھی کہتا ہوں زندگی میں شاید آخری مرتبہ ملاقات ہے. اور قصور کے مسلمانوں نوجوانوں، تمہیں سیب کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، کیلے کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انگوروں کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انناس کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، تمہیں ہزاروں مٹھائیوں کی ذائقے معلوم ہے، تمہیں ہزاروں شربتوں کی ذائقے معلوم ہے، تمہیں لاکھوں کھانے پینے کی
چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ جو ذائقہ تم نے آج تک کبھی چکھا نہیں ہے، تمہیں علم نہیں کہ موت کا جھٹکا کیسا ہوتا ہے، موت کا کتنا سخت عذاب ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں علم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ۔ ایک نوجوان قبر سے زندہ ہو کر سامنے آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے حیران ہو کر کے اس سے پوچھا کہ تجھے تو ایک عرصہ قبر میں گزر گیا، ایک مدت قبر میں گزر گئی، کتنے ہزار سال گزر گئے،